پہلا سوال یہ ہے کہ طاہر القادری ایک درس میں کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی سن 1924 میں ختم ہوا، اس سے پہلے سے صدیوں سے جشن منایا جاتا رہا، حرمین شریفین میں بھی منایا جاتا تھا۔ موجودہ حکومت نے 75 سالوں سے اسے ختم کر دیا۔ دین 75 سالوں کا نہیں ہے، یہ دن صدیوں سے ہے۔ ہم 1400 سال کی بات کر رہے ہیں، یعنی 1400 سالوں سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمین شریف میں منایا جاتا رہا۔ پھر جب آل سعود کی حکومت آئی تو 75 سالوں سے یہ جشن ختم کر دیا گیا، اور ہم 1400 سال پرانی بات کریں، 75 سال پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی 75 سال کے نہیں، اس سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمین شریفین میں بھی منایا جاتا تھا، اور یہ بھی درست ہے کہ 75 سالوں سے 1924 میں ختم ہوا۔ اچھا، 1924 کون سی تاریخ ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ خلافت عثمانیہ کب گری؟ کب خاتمہ ہوا؟ 1924 میں، یعنی 1924 تک یہ رہا، اس کے بعد ختم ہوا۔ اور یہ صحیح ہے کہ یہ عمل صدیوں سے جاری رہا، لیکن کیا یہ عمل 1400 سالوں سے، ذرا غور سے سنیں، 1400 سالوں سے یا 1100 سالوں سے تھا؟ کیا یہ عمل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ 1400 سال کہتے ہیں کہ منایا جاتا ہے، 1400 سال کہتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں 1400 سالوں سے تھا یا 1100 سالوں سے؟ دونوں میں فرق ہے۔ اگر واقع موجود تھا 1400 سالوں سے تو اسے جاری رہنا چاہیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تھا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عمل کب شروع ہو، کس نے شروع کیا؟ کب شروع ہوا یہ عمل جشن میلاد النبی؟ سب سے پہلے کب شروع ہوا؟ پہلی صدی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں؟ جی چوتھی میں، چوتھی صدی ہجری میں جشن میلاد النبی شروع کیا۔ کس نے شروع کیا؟ صحابہ نے، تابعین نے، تبع التابعین نے، محدثین نے، چاروں اماموں میں سے کسی نے، فقہاء نے، سلف صالحین نے، کس نے کیا؟ عبیدی، فاطمی، شیعوں نے کیا۔ یہ میں نے کہا، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب عجب بات دیکھیں ذرا، 4 صدی ہجری میں شروع ہوا تھا اور عبیدی شیعوں نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلی 3 صدیوں میں جو عمل دین نہیں تھا، وہ عمل 4 صدی ہجری میں کیسے دین بن گیا؟ ہم جشن نہیں مناتے کیونکہ پہلی صدی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں منایا تھا، دوسری صدی میں تابعین نے نہیں منایا تھا، تیسری صدی میں تبع تابعین، فقہاء اربعہ اور دیگر محدثین نے نہیں منایا، اس لیے ہم بھی نہیں مناتے۔ 2 لفظوں میں، کل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلف صالحین نے نہیں منایا تھا، اور آج ہم بھی نہیں مناتے۔ پہلے 3 صدیوں کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے، ثم الذین یلونہم میں تابعین تھے، ثم الذین یلونہم میں اتباع التابعین تھے۔ یہ 3 بہترین زمانے ہیں، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، اور ہم حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی اتباع کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن يشاقق الرسول، اور جو بھی صيغة العموم ہے، جو بھی عالم ہے، جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی مشاقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مشاقت کا کیا مطلب ہے؟ شق سے کہتے ہیں جب 2 حصوں میں تقسیم کوئی چیز ہو جاتی ہے اور الگ الگ ہو جاتی ہے، ایک شق میں دوسری شق میں، یعنی کبھی مل نہیں سکتے۔ مشاقت یعنی شدید اختلاف، جو بھی شدید اختلاف مشاقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. ہمارے معاملے میں ہدایت کا راستہ کیا ہے کہ جشن میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. جو مناتے ہیں مشاقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہدایت کا راستہ دکھا دیا کہ نہیں. کیا ہدایت کا راستہ ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا، نہ اتباع التابعین نے کیا ہے. چاروں اماموں نے نہیں. کہتے ہیں حنفی ہیں، ثابت کر دیں کب کیا انہوں نے؟ زندگی ساری نہیں کیا. کہتے ہیں امام اعظم ہیں، نہیں کیا. امام اعظم نے نہیں کہ تم کیوں کرتے ہو آج؟ عجب بات ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مشاقت کیوں ہوئی؟ وضاحت کے بعد کیوں راستوں کو نہیں اپنایا؟ کیونکہ مومنوں کو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار. مومنین سے کیا مراد ہے؟ سبیل المؤمنین الصحابہ والتابعین التابعین. یہاں پہ صحابہ ہیں. صحابہ کے راستے پیروی کس نے کی ہے؟ تابعین نے. پھر ان کی پیروی کس نے کی ہے؟ اتباع التابعین کو کہتے سلف صالحین. واتبع غیر سبیل المؤمنین، کیا ملے گا انہیں؟ نولیہ ما تولی، جو راستہ اس نے اختیار کیا ہم اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے، اس کے وہی راستہ آسان کر دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. دنیا میں وہی راستوں کے اس کے لیے آسان کر دیا، آخرت میں جہنم رسید ہوگا اور ساءت مصیرہ، برا ٹھکانہ ہے. تو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، جائز نہیں ہے. آج ہم بھی نہیں مناتے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس ملک پر کہ آل سعود کی حکومت نے حفظہم اللہ جو زندہ ہیں اور جو وفات پا لوگوں پر ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ بڑا احسان ہے امت پر کہ جشن میلاد النبی واقعی حرمین شریف میں منایا جاتا تھا. صرف جشن کے حد تک نہیں بلکہ بقیع میں قبر پرستی ہوتی تھی. بقیع میں صحابہ کے قبروں پر مزارات قائم تھے. اگر آپ گوگل سرچ کریں اور پرانی تصویریں اگر کو آپ کو مل جاتی ہیں تو دیکھ لیں آپ وہاں پہ کیا ہوتا تھا. وہ سب خلافت عثمانیہ کی وجہ سے جو پوری دنیا میں جو قبر پرست آپ کو نظر آتی ہے یہ سب خلافت عثمانیہ کے کارناموں میں سے ایک نعوذ باللہ ایک کارنامہ ہے کہ انہیں تصوف صرف تصوف کی نہیں بلکہ جو غلاۃ التصوف ہے اس میں قبر پرستی ہے اور بدعات و خرافات ہیں وہ پوری اسلامی ممالک میں عام کر دیا تھا، جس کا اثر حرمین شریفین تک بھی پہنچا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو. الحمدللہ تعالیٰ اپنے پیارے گھر کو حرمین شریفین کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے شرک سے، بدعات اور خرافات سے. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آل سعود کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بڑی نعمت ہے. یہ واحد ملک دنیا کا جس میں توحید اور سنت قائم ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ کہ آنکھیں کھلتی ہیں توحید میں، آنکھیں بند ہوتی توحید میں، توحید اور سنت میں. کہیں پر کوئی مزار آپ کو نظر نہیں آتا، کہیں کوئی قبر پرست نظر نہیں آتی، بدعات اور خرافات آپ کو نظر نہیں آتے. الحمدللہ علی نعمت التوحید والسنہ. واللہ اعلم.